سلامت رکھے، مالک یہ ذوق سلامت رکھے، اور میں چاہتا ہوں میدان حشر کے اندر بھی ہم اسی طرح علی کے نعرے لگاتے ہوئے جنت میں جائیں۔ یہی خواہش ہے، یہی دیرینہ، کیونکہ ہمیں تو میں ہر منبر پہ یہ کہتا ہوں، قرآن کی عزت کی قسم مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ کئی بندوں نے فتوے بھی لگائے لیکن پھر بھی پریشانی نہیں۔ بٹی صاحب کی بلا جو بندے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے، فتوے لگانے والے بندے بھی انہیں پتہ ہے جی۔ تو کئی بندوں نے، مجھے قرآن کی عزت کی قسم کوئی پریشانی نہیں، لیکن میری وجہ سے ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، میری وجہ سے علی کے زندہ دشمن بھی پریشان ہے، مردہ بے غیرت بھی پریشان ہے، اور یہ تحیہ ہے، یہ تحیہ ہے اپنے خالق سے کہ گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، جب تک زندہ ہے حق کا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ یہ پیغام رک نہیں سکتا، یہ پیغام رک نہیں سکتا، اس پیغام کو زوال ہے ہی نہیں۔ یہ ایسا پیغام ہے جس کو صبح قیامت تک بقا ہی بقا ہے، لیکن خوش قسمت بندہ وہ ہوتا ہے، خوش قسمت بندہ وہ ہوتا ہے، خوش قسمت بندہ وہ ہوتا ہے جس طرح ایک انسان 100 کتوں سے افضل ہوتا ہے۔ ایک انسان، اب میں فکرہ بدل دیتا ہوں، ایک انسان کروڑ کتے سے بھی افضل ہوتا ہے، جس طرح ایک انسان کروڑ کتوں سے افضل ہوتا ہے، اسی طرح علی کی ولایت پہ پہرا دینے والا ملنگ 100 کروڑ مولویوں سے افضل ہوتا ہے۔ وہ مولوی جو میرے پیشوا کا کھاتے ہیں اور پھر انہی پہ بولتے ہیں، ایسے ملوانوں سے علی کا ایک ملنگ بہتر ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتے ہوئے دین اسلام کا مطالبہ یہ ہے، دیکھ ادھر کہ دیکھنا عبادت بن جائے، ادھر سے نگاہوں کو ہٹا لے کہ نگاہوں کا ہٹانا عبادت بن جائے، ادھر قدم بڑھا جدھر قدم بڑھانا عبادت بن جائے، ادھر سے قدموں کو روک لے جدھر سے قدموں کو روکنا عبادت بن جائے، ادھر ہاتھ بڑھا جدھر ہاتھوں کا اٹھانا بڑھانا عبادت بن جائے، ادھر سے ہاتھوں کو روک لے جدھر سے ہاتھوں کا روکنا عبادت بن جائے۔ اس خاندان سے محبت رکھ، فکرہ ہوتا ہے سائنسی ڈانگ نہیں ہوتی۔ میں منوانے کے لیے نہیں، پہنچانے کے لیے آیا ہوں، پہنچانے کے لیے فکرہ آیا ہوں۔ ادھر سے نگاہوں کو ہٹا لے جدھر سے نگاہوں کا ہٹانا عبادت بن جائے، ادھر سے ہاتھوں کو روک لے جدھر سے ہاتھوں کا روکنا عبادت بن جائے، ادھر سے قدموں کو روک لے جدھر سے قدموں کا روکنا عبادت بن جائے۔ محبت کر اور سے جن پہ درود پڑھنا عبادت بن جائے، نفرت رکھ ان سے جن پہ لعنت بھیجنا عبادت بن جائے۔ بڑی جلدی کے ساتھ جب تک مذاکر صاحب نہیں آتے میں گفتگو اپنی۔ اب یہ ہے اسلام کا معیار اور یہ ہے قانون کردگار، یہ ہے میرے اللہ کا قانون جسے مولوی کوشش کے باوجود بھی مٹا نہیں سکتا، جسے دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور لکھا ہوا ہے سچی کتاب میں، لکھا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سارا مجمع حافظ ہے اس آیت کا، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہر مسلمان حافظ ہے ان دو آیات کا۔ تو یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اپنا
عبادت کے لیے خلق کیا. یہ ہے قانون کردگار، یہ ہے قانون پروردگار. اب یہ ہے قانون کہ میں نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، لیکن حالات کیا تھے؟ مدینہ کا شہر تھا، مدینہ کا شہر تھا. خاتم النبیین نے مصلی عبادت بچھایا، نبی نے مصلی عبادت بچھایا، اللہ کی عبادت شروع کی. نبی نے اس قدر طویل عبادت کی کہ قدمین مبارک برما گئے، قدموں میں ورم آ گیا، قدموں میں ورم آ گیا. ورمائے ہوئے قدم دیکھ کر، توجہ فرمائیں گے تھوڑا سا، ورمائے ہوئے قدم دیکھ کر شرماتے ہوئے لہجے میں خالق نے آیت بھیجی، شرمائے لہجے میں خالق نے آیت بھیجی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر اوڑھ کے عبادت کرنے والے معبود، اپنی عبادت کو طویل کر، لیکن اتنا طویل نہ کر کہ تیرے قدم برما جائے، تیرے قدموں میں سوجن آ جائے. اے ایسا نہیں کہ تیری عبادت مجھے اچھی نہیں لگتی، تیری ہر ادا سے مجھے اللہ کو پیار ہے، لیکن تو اپنے جسم کو مشقت میں ڈالے کہ مجھے رب کو اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے رب کو اچھا نہیں لگتا. پروردگار کیا کروں؟ اللہ نے کہا نصفہ، سورہ مزمل، نصفہ اپنی عبادت کو آدھی کر، اپنی آدھی رات عبادت کر، آدھی رات سو لیا کر، اپنی عبادت کو آدھی کر. اب انقص منہ قلیلا، اب انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی اپنی عبادت کو گھٹا دے، اپنی عبادت کو گھٹا دے. میں ہر فرقے کی ذمہ داری، ہر جماعت کی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد مصطفیٰ اپنی عبادت کو آدھی کر. پروردگار کتنا آدھی کروں؟ فرمایا آدھی رات تک سو لیا کر، آدھی رات تک عبادت کیا کر. پروردگار کیا حکم ہے؟ آگے فرمایا بِالْقِسْطِ مِنْهُ قَلِيلًا. اے میرے معبود ہے رحمت للعالمین، اے میرے ماہی ہے، میرے معبود ہے عشق اول ہے، عقل اول، خلق اول، اے میرے نبی اب انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی گھٹا دے، آدھی رات سے بھی گھٹا دے، آدھی رات سے بھی گھٹا دے. دفعہ بولیں گے جو بندے جاگ رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں. مجھے یقین ہے ہر بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے. جو بارگاہ حسین ابن علی میں آ جائے کائنات کے اندر، اس سے بڑا وقت کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کریم کربلا کی بارگاہ ہے. کریم کربلا کی بارگاہ ایسی ہے کہ میرے ہاتھی کسی مذہب کے پیشوا نہیں، انسانیت کے پیشوا ہے. جہاں انسانیت ہے، جہاں انسانیت ہے وہاں حسینیت ہے. واشی کو کیا پتا کہ ذکر حسین ابن علی کیا ہے؟ واشی سے تو بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ انسانیت کے پیشوا کا ذکر ہے. بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. اب اللہ کی آواز آئی، ایسا نہیں کہ تیری عبادت مجھے اچھی نہیں لگتی، تیری ہر ادا سے مجھے پیار ہے، کیونکہ تیری اداؤں کا نام ہی تو قرآن ہے، تیرے اخلاق کا نام قرآن، تیرے کردار کا نام قرآن، تیری سیرت کا نام قرآن، تیری گفتار کا نام قرآن، تیری بولی کا نام. تو ادائیں بدلتا جا، ہم قرآن بناتے جائیں گے. یہ ہے اللہ کا واحد، یہ ہے اللہ کا معبود، عبادت کر رہا ہے. آواز قدرت آئی، گھٹا دے اپنی عبادت، گھٹا دے اپنی عبادت، گھٹا دے، کیونکہ یہ اس کا محبوب ہے. ایک دن اللہ کے محبوب کا محبوب. اب یہ نتیجہ آپ کی
جس نے پہلی گفتگو جس نے سنی یا نہیں سنی، جسے یاد ہے یا نہیں یاد، لیکن یہ فکر بھولنے والے نہیں۔ اللہ کے معبود کا معبود ظاہری بچپنا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے مسجد نبوی میں آیا۔ مسجد اس کا معبود یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا اپنی عبادت کٹا، لیکن ایک دن اس کے محبوب کا محبوب حجرہ طہارت سے باہر نکلا، ظاہری بچپنا لڑکھڑاتی ہوئے قدموں سے میرا بادشاہ، میرا کریم، میرا بادشاہ مسجد نبوی کے اندر آیا۔ ہر بندے سے سوال ہوتے رہے، حسین آیا تو آیا کیوں؟ اب میں فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا مودودی، مولانا جس بندے نے ویڈیو بنا لیا وہ بنا لے، اب حوالہ میں دوں گا۔ مولانا مودودی سے بندے نے پوچھا کہ حسین ابن علی مسجد نبوی میں کیوں آئے تھے؟ مولانا نے جو جواب دیا، وہ چلے گئے قبر میں نے جانا ہے، یہ واہ یہ دولتیں، شہرتیں، عزتیں یہیں پہ رہ جانی ہے۔ اپنی قبر کی زندگی کو یاد رکھ، قبر کی رات بڑی اوکھی رات ہے، بڑی اندھیری رات ہے، گاٹی والی رات ہے۔ قبر کی روشنی چاہیے تو محمد و آل محمد سے بغض لے کے کبھی بھی نہ مرنا، کیونکہ ان کا بغض سارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اعمال پہ ناز نہ کر، اعمال پہ مان نہ کر۔ حسین آیا، مولانا مودودی سے بندے نے پوچھا کیوں آئے تھے حسین؟ انہوں نے کہا کھیلنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا وہی میں پیش کر رہا ہوں۔ مودودی صاحب نے کہا کھیلنے کے لیے کیوں؟ انہوں نے ساتھ مثال دی کہ پہلے انہیں کھیل کا شوق تھا، بچے تو طبیعت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ کھیل کو پسند کرتا ہے، تو کھیل کا شوق تھا، اس لیے کھیلنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آئے۔ یہ جواب بھی میرے بارے میں، اگر آپ کے بارے میں ہو تو بول کے تائید ضرور کرنا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کھیلنے کے لیے۔ تو پھر اتنا فکرہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جس کا کھیل آخری نبی کی نماز ہو، اس کریم کو حسین کہتے ہیں۔ جس کا کھیل پیغمبر کی نماز ہو، اس کریم کو حسین کہتے ہیں، اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ اب یہ ہے مولانا مودودی۔ مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے شبلی صاحب کا نام لیا، میں بھی لے لیتا ہوں، مولانا شبلی نعمانی۔ ان سے بندے نے پوچھا حسین کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا سواری کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ بھی ہمارے بارے میں۔ انہوں نے دلیل بھی دی، عید کی رات کو شہزادوں نے نانے سے سواری کا مطالبہ کیا تھا، ماں سے لباس کا اور نانے سے سواری کا۔ نانا نے کہا مطمئن ہو کے سو جاؤ، صبح جیسی تمہاری سواری ہوگی مدینے میں کسی کی نہیں ہوگی۔ دارین قربان کرو حسین ابن علی، تیری عزت پہ، تیری شان و شوکت پہ صبح ہوئی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زلفوں کو مہار بنایا، مہار۔ ایک مہار حسن کے ہاتھ میں دی، دوسری حسین کے ہاتھ میں دی۔ ابھی آخری فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول نے اپنی زلفوں کو مہار بنایا۔ ایک مہار شہزادہ حسن کے ہاتھ میں، دوسری شہزادہ کئی کمینے ہماری اپنی صفوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور میں انہیں جانتا ہوں، وہ
کمینے کہتے ہیں جی ان کے مزاج میں فرق تھا، اسی لیے یہ بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ملاؤں نے یہ سازش پھیلا دی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں شہزادہ امن، شہزادہ امن، شہزادہ امن، یہ فکرہ نہیں، یہ لقب نہیں، یہ سازش ہے۔ کیا ہم حسن کو شہزادہ امن کہیں تو پھر حسین کو شہزادہ جنگ کہیں گے؟ پھر شہزادہ ایک کو شہزادہ، طبیعت میں فرق نہیں، کردار میں فرق نہیں، یہ اختلاف والا کام ہے ہی نہیں۔ محمد مصطفیٰ نے عید والے دن اپنی دونوں اپنے ایک سال کی زلفوں کو دو مہار بنا کے ایک حسن کے ہاتھ میں دی، دوسری حسین کے ہاتھ میں دی۔ میرے محمد مصطفیٰ نے قیامت تک آنے والے بندے کو یہ پیغام دے دیا، میرا گھر اختلاف والا گھر نہیں، یہ اختلاف والا گھر نہیں، یہ توڑنے والا گھر نہیں، میں محمد چاہتا ہوں جدھر حسن بولے گا ادھر حسین بولے گا، ادھر حسین بولے گا ادھر حسن بولے گا، کیونکہ ان کی طبیعت ایک ہے، ان کی خلقت ایک ہے، ان کا نور ایک ہے۔ یہ ادھر تھے تو بھی اکٹھے، دنیا میں آئے تو بھی اکٹھے، ان کا کردار ایک ہے۔ اب مولانا شبلی سے بندے نے پوچھا کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا سواری کے لیے، عید والے دن بھی تو مطالبہ کیا تھا، لہذا سواری کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اگر شبلی نعمانی صاحب آپ آج زندہ ہوتے تو میں لازمی سائیں صاحب کو لے کے ان کی خدمت میں یہ 10 مسئلہ یہ التجا ضرور کرتا کہ اگر سواری کا ہی شوق تھا تو مسجد نبوی میں اور بھی تو سواریاں تھیں، بڑی بڑی تیز رفتار سواریاں جو گھوڑے سے بھی تیز بھاگنے والی، لیکن حسین کسی اور کی پشت پہ کیوں نہیں بیٹھا؟ امامت جانتی ہے، امامت کیونکہ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانے، بڑی طرح جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانے اسے امام کہتے ہیں، اور جس بیچارے کو چاول کے نیچے روٹیاں ہی نظر نہ آئے۔ مل کے ایک دفعہ درود پاک تلاوت سنائیں۔ انتظار کی بات امامت جانتی ہے کہ ہر مسند امامت کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اگر سواری کا ہی شوق تھا تو کسی اور سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوئے؟ ورنہ محمد مصطفیٰ کے استبل کے اندر ایسی سواریاں موجود تھی، فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، جن کے صبح سے اٹھنے والے گرد کی قسمیں اللہ قرآن میں اتارے، لیکن کسی اور سواری پہ میرا کریم نہیں بیٹھا۔ حسین صحابہ کی صفوں سے ایسے گزرے جیسے موسیٰ دریائے نیل سے گزرے، جیسے موسیٰ دریائے نیل سے گزرے، صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا میرا کریم آگے مور نبوت پہ بیٹھا، اور مور نبوت پہ میں مسلمانوں سے تو پوچھ کے تھک گیا ہوں، آپ سے ہی پوچھ رہے تو مور نبوت پہ تھا کو کیا؟ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، صاحب معرفت حسین کا ہر جانے والا معرفت والا ہوتا ہے، ہر بندہ ان کے ذات سے خیرات لینے والا صاحب معرفت ہوتا ہے، صاحب عرفان ہوتا ہے۔ بھائی اس میں لکھا کیا تھا؟ ہر بندہ یہی جواب دے گا قرآن۔ اگر قرآن نہ لکھا ہوتا تو ایک مرتبہ حسین بادشاہ کو مدینہ کے شہر میں
ایک صحابی نے نور نبوت پہ سوار دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حسین سے کہیے ذرا ہٹ کے بیٹھے، نیچے قرآن لکھا ہوا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا پیچھے ہٹ، قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتی۔ قرآن پہ قرآن آ جائے، میں آخری فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین پہنچے، نور نبوت پہ سوار ہوئے، آواز قدرت آئی۔ کوئی شیعہ کوئی سنی ایسا نہیں جسے واقعہ یاد رہا۔ واقعہ پڑھنا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم نتیجہ دینا چاہتے ہیں۔ عقیدے کا فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب حسین آئے پشت نبوت پہ، نور نبوت پہ سوار ہو گئے۔ میرا کریم اوپر، 3 معراجیں نیچے۔ گھر جا کے سوچنا حسین کے شان کا مالک، حسین کے عزت کا مالک، اوپر میرا کریم، نیچے 3 معراجیں۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، اور جس کی کوٹ پہ بیٹھا وہ صاحب معراج۔ حسین کریم اوپر، آواز پروردگار آئی عبادت کو طول دے، عبادت کو طول دے۔ ہر فکرہ سننے والا نہیں ہوتا، کچھ محسوس کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور میں منبر حسین پہ محسوس کر رہا ہوں کہاں پہ موت آ جاتی ہے، کہاں پہ ٹھنڈک پہنچتی ہے، کہاں پہ ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آخری فکرہ جہاں جہاں تک میری آواز آئی، آواز قدرت آئی، آواز پروردگار آئی، اے حسین ابن علی تو بیٹھا ہے، اے محمد مصطفیٰ تو عبادت کو طول دے، تو عبادت کو طول دے، کیونکہ حسین بھی میرا، نماز بھی میری۔ ہر پڑھے لکھے بندے سے آخری سوال اور آخری فکرہ، کیا حسین نے نماز کو، کیا نبی نے نماز کو توڑا؟ سارے ایک دفعہ بولے، میرا کریم آپ کو جزا دے۔ کیا نبی نے نماز کو توڑا؟ کیا نبی نے حسین کو اتارا؟ نہ نبی نے حسین کو اتارا، نہ نماز کو توڑا۔ اگر نبی نماز توڑ دیتے تو نماز کی اہمیت نہ رہتی، حسین کو اتار دیتے حسین کی فضیلت نہ رہتی۔ محمد مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے مسجد نبوی میں ایک سجدے میں اپنی امت کو 2